مفتی شفیع صاحب کی ہیں، اس میں ایک آیت لکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں باقی اس کے معنی بھی یہی ہیں، لیکن اب یہاں پر جو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ اولاد کی تنخواہ میں کیا باپ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لینے کی بات ہے کہ شرعی طور پر اگر آپ شرعی طور پر دیکھیں گے تو شرعی طور پر تو اولاد کے حصے اولاد کی تنخواہ میں باپ کا حصہ تو نہیں بنتا، یا کوئی حصہ بھی مقرر نہیں ہے باضابطہ، لہذا قرآن کے حساب سے یا حدیث کے حساب سے اگر دیکھیں تو باضابطہ متعین تو نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر بھی اس کے اوپر جائز، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہا کہ ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے والد محترم ضرورت مند ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ بطور نفقہ کہ آپ ان پر خرچ کریں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ کا خرچ کرنا ان کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ضرورت ان کو ہے تو ضرورت کے بقدر وہ آپ کے مال میں سے بغیر اجازت بھی لے سکتا ہے، اگرچہ حق نہیں ہے، حصہ ان کا نہیں ہے، لیکن باپ کے ہونے کے ناطے ان کا یہ اتنا حصہ بنتا ہے یا ان کو اتنا حق حاصل ہے کہ آپ کا مال ہے تو آپ کے مال میں سے کچھ حصہ وہ لے لیں تو ان کے لیے وہ جائز ہوگا، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض پوچھنا تنخواہ، اب دیکھیے، اب اگر کوئی آپ اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں دیں گے، ہمارے والدین ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، وہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ وہ جا کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ہمارے والد ہماری تنخواہ پر پورا قابض ہو جاتے ہیں، ذرا آپ ان کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے اس پہ نہ قابض ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، تو ان کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے والد کا تم پر حق ہے، اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ والد اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔